تو ایک دفعہ میں نے بڑی دلچسپ بات بتاؤ کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میرا نا آج کا ایسے ہی کوئی اخبار کا نیٹ پہ نہیں نکلا، میں نے آج کوئی میرا گفٹ آئے گا آن لائن کوئی جیسے ہوتا ہے. تو میں اب اپنی فیملی میں ہم کہیں نکلے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ ہے، وائف ہے، میں نے کہا جی آج تو میرا کوئی گفٹ آنا ہے، اسٹار میں لکھا ہوا. اچھا آپ کو بھی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے اسی طرح گفٹ کی کہ گفٹس آئیں گے؟ ابھی بھی ہوتی ہے ایکسائٹمنٹ ان چیزوں کی؟ انتظار تو رہتا ہے. اچھا انتظار ہوتا ہے، ایکسائٹمنٹ کوئی نہیں بھی ہوتی؟ ہو ایکسائٹمنٹ میرے خیال میں وہ یہ ایک بالکل ہی مختلف چیز ہے. ایکسائٹمنٹ میں تھوڑا بچپنا آ جاتا ہے، تھوڑا تو میچور آدمی کو یہ ہو سکتا ہے کہ یار چلو کوئی چیز ایک، میں چونکہ دل بھی ویسے سارا بھی تلاش کرتے رہتے ہیں نا میرے جیسے لوگ کہ چلو یار ادھر دیکھ کچھ آئے گا، چیزیں ہیں دیکھیں گے. تو وہ تھوڑی سب ہنس پڑے، ان کا جی بڑی بات ہے اسٹار میں آیا تو پھر تو آنا چاہیے. تھوڑی دیر بعد فون آیا کہ جی وہ آپ کا ایک پیکٹ ہے تو وہ ڈیلیور کرنا ہے، تو وہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں، بیل دے رہے ہیں فلاں. اچھا اب یہ شاکنگ تھا یا ایکسائٹمنٹ تھی اس چیز کے اوپر آپ کی؟ یعنی وہ جو میں انتظار کر، میں ویسے ہی بتایا نا کہ آ جائے، اور میں کوئی وہ یقین نہیں تھا کہ ہوگا کوئی. آگے میں نے سب کو بولا کہ دیکھا یہ آ گیا. اب میں نے اس سے پوچھا کہ جی کیا نام لکھا ہوا ہے، تو نام میرے پتہ نہیں، بیٹے یا بیگم نے کوئی چیز منگوائی ہوئی تھی اس کے نام کا پارسل تھا. تو انہوں نے پھر تالیاں بجا دی کہ آپ کا تو یہ نکلا نہیں ہو. لیکن 1 گھنٹے بعد پھر ایک فون آیا، وہ پیکٹ پھر ایک آ گیا، وہ میرے نام تھا. تو یہ واقعہ میں مثال دے رہا ہوں، اس طرح کے درجنوں یا سینکڑوں واقعات ایسے ہوں گے جو میں پچھلے 30 سالوں سے ٹرو ہوئے ہیں کہ سٹارز میں اگر یہ لکھا. ابھی میرا لوگوں نے، میں نے رولا ڈال دیا لائف سٹائل تبدیل ہوگا، لائف سٹائل. اس سے پہلے 4-5 سال میں اپنی پی ایچ ڈی کی تیاری کر رہا تھا. لائف سٹائل کیا تبدیل ہو، دوستوں نے اٹھا کے ایک نوکری میں پھینک دیا تو تبدیل ہو گیا نا سارا. پہلے گھر بیٹھتا تھا، اٹھنا پڑھنا. میں نے پچھلے 5 سالوں سے 4-5 کتابیں لکھی ہیں. اردو کی پہلی ادراکی تنقیدی ادبی تنقیدی تھیری دی ہے، پہلے میں نے اس طرح پڑھے پڑھتا تھا. لاہور ٹی وی چھوڑا، پرینکس چھوڑ دی، اور کئی کام سوشل میڈیا پہ کم اب محدود کیا، وہ کیے. اور وہ لیکن وہ جیسے ہی پی ایچ ڈی کمپلیٹ ہوئی، پتہ نہیں کہاں سے حالات ہے. میرے 2-3 دوست ہیں ایسٹرولوجسٹ، ان کے تیرا لائف سٹائل بدلنے والا ہے، تیرا لائف سٹائل بدلنے. اٹھا کے نوکری اور لائف سٹائل بدلے. صبح اٹھو، جاب پہ جاؤ، وہاں سے واپس آ کے پھر بھی کام کرتے رہو، پھر کل کی تیاری کرو. وہ چونکہ نیوز سے ریلیٹڈ ہے تو نیوز والوں کو نہ چھٹی ہوتی ہے نہ کوئی ساتھ آتا ہے آرام کا، سکھ کا. جو ان کے جو آپ کے پروڈیوسر ہیں یا ڈائریکٹر ہیں، وہ سب ان کے غوری صاحب ہمارے استاد تھے، ان کے ابا. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو نیوز سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کی تو 24 گھنٹے نوکری. تو لائف سٹائل بدل گیا. سر آپ پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. میں گورنمنٹ کالج جنگ، اسلام پرائمری اسکول مدرسہ ریاض الاسلام چندہ والا جنگ صدر سے پرائمری کی، غزالی مڈل اسکول سے میں نے مڈل کیا، پھر اسلامی ہائی اسکول جنگ سے میں نے میٹرک کیا 9th 10ویں، پھر گورنمنٹ کالج آدھیوال سے میں نے ایم ایس سی سائیکولوجی تک وہاں کیا، پھر پنجاب یونیورسٹی میں یہاں آ کے میں نے فلاسفی میں داخلہ لیا. تو سر جب آپ یہاں پر آئے تھے، میں نے یہ سنا کہ لڑکیاں اپنے سرہانوں کے نیچے آپ کی کتابیں رکھ کر سویا کرتی تھیں. مطلب آپ کی شاعری اس ٹائم پہ اتنی پیک لیول پہ تھی کہ لڑکیاں آپ کی بہت بڑی فین تھیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں اس وقت شاعری کا ایسا ہی رواج تھا. میں پتہ نہیں کتنے شاعروں کی کتابیں، یعنی ہر دفعہ کسی نہ کسی شاعر کی کتاب میرے تکیے کے نیچے ہوتی تھی، چاہے وہ پروین شاکر تھیں، چاہے وہ منیر نیازی تھے، چاہے وہ فراز صاحب تھے، چاہے وہ پھر اس کے بعد میر یا غالب. میر تو کم، میں میر مجھے اس نے بہت گرفت میں نہیں لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو فورٹ ولیم کالج والوں نے صرف پیسو شاعر ہونے کی وجہ سے بہت چڑھا کے ہمیں، اور ہم نا تاثر قبول کر لیتے ہیں، اور ہمارے جو اس طرح کے تعلیمی ادارے بھی فارغ ہیں تدریسی، یہ اردو ادب. تو یہ غالب کو پڑھا. پھر میں نے جب رہنمائی ملی تو دنیا بھر کا لٹریچر پڑھا. تو اس وقت لوگوں کو نا شاعری اور ادب کا کریز تھا، لوگ پڑھتے تھے. میری شاعری آئی تو لڑکیاں، یہ ایک تاثر بنا، لیکن لڑکے بھی اتنے ہی اسی طرح پڑھتے تھے. لیکن وہ جن کا دل جو ہے نا اداس، ملوک، نرم و نازک احساسات والے لوگ، اور انٹروورٹ، اور کسی حد تک دکھی، ملول. اور بیٹیاں جو ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکوں کی نسبت ان کو اس طرح کھل کے پھرنے، یہ تو بیچاری ایسے اعتماد سے چل نہیں سکتی. ان کو اسی وقت انگلی کوئی اٹھا دے گا کہ چل کیسے، ڈر بھی ہوتا ہے کہ جج کرے گا بھی. یہ تو بیچاری سمٹی سکڑی. اچھا پھر میری جو شاعری میں نا ان کو لگتا تھا کہ کوئی دکھ بانٹ رہا ہے، کوئی ہماری تنہائی بانٹ رہا ہے، کوئی اداسی بانٹ رہا ہے. تو
اس میں پھر میری شاعری میں کسی طرح کی الحمدللہ ولگیرٹی، کوئی ایک آدھ شعر شرارت سے کچھ سراپا کا لکھ رہی ہوگا تعریفی، اس میں ہے ہی نہیں شاعری میں کہ تیری زلفیں ایسی ہیں اور جسم ایسا ہے اور کسرو قد ہے فلاں فلاں، ایک آدھ جو میں نے شرارتن، وہ بھی دیکھیں میں ہر بار شرمندہ ہونا پڑتا کہ نام میں ڈالتا تو اچھا، تو ایک شعر یا دو